الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں، پھر میں ان فرشتوں کی قسم کھاتا ہوں جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں یا رزق کو تقسیم کرتے ہیں، پھر میں ان فرشتوں کی قسم کھاتا ہوں جو نصیحت کی بات نازل کرتے ہیں، جو یا تو لوگوں کے لیے مغفرت مانگنے کا ایک ذریعہ یا پھر لوگوں کو ڈرانے کا ایک سبب بن جاتی ہیں۔ یقین جانو جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور بالضرور آنے والی ہے۔ پھر جب ستاروں کو بجھا دیا جائے گا اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور جب تمام رسولوں کے اکٹھے ہو جانے کا وقت قریب ہو جائے گا، لوگ پوچھتے ہیں کہ کس دن کے لیے اس معاملے کو ملتوی کر دیا گیا، تو جواب کے اندر یہ بات ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے اس معاملے کو ملتوی کیا گیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے ایک بڑی تباہی ہوگی۔ کیا ہم نے پچھلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ اسی طرح ہم بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ چلتا کر دیں گے۔ اسی طرح ہمارا سلوک جرم کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اس پانی کو ایک محفوظ جگہ کے اندر رکھ دیا، ایک متعین مدت تک کے لیے،
چنانچہ ہم نے اندازہ لگایا اور ہم نے خوب توازن قائم کیا، بہترین توازن قائم کرنے والے ہیں ہم، اندازہ بہترین لگانے والے ہیں ہم۔ اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ سورہ مرسلات کی تفسیر بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے۔ 30واں پارہ اس مسجد کے اندر مکمل ہوا اور اس کے بعد 29واں پارہ بھی مکمل ہونے کے قریب ہے۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے۔ تقریباً 2 سال لگے 2 پارے ختم کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو یہاں تک بھی ہم نہ پہنچ سکتے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال یہ ہے کہ وہ اس کو قبول کرے۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے نا تو پھر اس میں تعداد کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ اصل تو کیفیت ہوتی ہے، کمیت نہیں ہوتی۔ کسی کی مجلس کے اندر زیادہ لوگ ہوں تو پھر وہ مجلس مقبول، یہ ضروری نہیں۔ چند گنے چنے لوگ اگر اخلاص کے ساتھ ہوں، ایک آدمی بھی اگر سن رہا ہے اخلاص کے ساتھ تو پھر وہ مجلس انشاءاللہ مقبول ہے۔ ہمارا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی ہے کہ اللہ تو اس مجلس کو قبول کر لے، جو درس ہوتا ہے اس کو قبول کر لے۔ بیٹھنے والے زیادہ ہوں یا کم ہوں اس سے ہمارا کوئی لین دین نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر آپ اگر دیکھیں گے تو پہلی 5 آیتوں کے اندر چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں اور پھر قیامت کو ثابت کیا گیا ہے۔ قیامت کی جو چھوٹی علامتیں ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا، اور جو بڑی علامتیں ہیں کل اس کا درس بھی آپ لوگوں کے سامنے ہو چکا۔ اس میں جو 5ویں نمبر کی آیت ہے نا، فالملقیات ذکرا، اس کے اندر تو تقریباً اکثر مفسرین کا اتفاق ہے کہ فالملقیات ذکرا سے مراد فرشتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے قسم کھاتا ہوں میں ان فرشتوں کی جو نصیحت کی بات نازل کرتے ہیں۔ تو فالملقیات ذکرا سے مراد فرشتے ہیں، اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اس کے پہلے جو 4 قسمیں کھائی گئی ہیں، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا اور فالفارقات فرقا، اس میں بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ مراد ہوائیں ہیں، تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ مراد اس سے فرشتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جس طرح تطبیق دی ہے، اسی طریقے کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مفتی صاحب نے کیا ایسا کہ پہلی جو 3 آیتیں ہیں نا، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، اس سے مراد ہواؤں کو لیا، اور پھر جو 4تھے نمبر کی آیت اور 5ویں نمبر کی آیت ہے اس سے مراد فرشتوں کو لیا۔ تو اس طرح تمام مفسرین کے جو بکھرے ہوئے اقوال ہیں ان کے درمیان ایک طرح کی تطبیق ہو جاتی ہے۔ والمرسلات عرفا کا ویسے ترجمہ ہوتا ہے میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہے، مسلسل بھیجی جاتی ہے، ایک کے بعد ایک کر کے بھیجی جاتی ہے۔ یہ ترجمہ تو اس وقت ہے جب اس آیت سے مراد ہوائیں ہوں۔ اگر اس آیت سے مراد فرشتے ہوں تو اس آیت کا ترجمہ ہوگا میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو مسلسل وحی لے کر بھیجے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر کی آیت فالعاصفات عصفا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو تیز ہواؤں کو چلاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو تیز ہواؤں کو چلاتے ہیں۔ لیکن یہ تو اس وقت ہے جب اس سے مراد ہم فرشتوں کو لیں۔ اگر اس سے مراد ہم ہواؤں کو لیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو آندھی بن کر زور زور سے چلتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تیسرے نمبر کی آیت والناشرات نشرا، اگر اس سے ہواؤں کو مراد لیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو بادلوں کو بکھیر دیتے ہیں۔ اور اگر اس سے فرشتوں کا معنی مراد لینا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو اس طرح بادلوں کو بکھیر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ فالفارقات فرقہ پر آ جائے،
مفتی صاحب نے اگرچہ اس کا معنی فرشتوں والا مراد لیا ہے، لیکن یہاں پر مفسرین کے دونوں اقوال ہیں، یعنی ہوا والا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، فرشتے والے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہوا والا معنی یہاں پر مراد لینا ہو تو ترجمہ ہوگا میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پارہ پارہ کر دیتی ہیں، اس کے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور اگر فرشتے مراد ہو تو دو ترجمے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں یا جو رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ 5 نمبر کی آیت پر آ جائیں، فالملقیات ذکرا، اس پر تو اکثر مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، یعنی میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو نصیحت کی بات کو نازل کرتے ہیں۔ تھوڑی پیچیدہ بات تھی لیکن امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے عذراً اور نذرا میں کہ یہ جو نصیحت کی بات نازل ہوتی ہے نا فرشتوں کی جانب سے، یہ یا تو لوگوں کے لیے مغفرت مانگنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، یا یہ کہ یہ لوگوں کو ڈرانے کا ایک سبب بنتی ہے۔ یا تو نصیحت کی بات جو فرشتوں کی جانب سے آتی ہے نبی پر، نبی وہ بات ہم تک پہنچاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے یا تو کچھ لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ فقط گمراہی کے اندر لگے رہتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک دھمکی دی جاتی ہے کہ دیکھو سدھر جاؤ، اگر تم سدھرو گے نہیں تو تمہارے لیے خطرناک عذاب ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ گمراہی کے اندر لگے رہتے ہیں۔ عذراً کا ایک اور معنی مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نصیحت کی بات نازل ہوتی ہے نا وہ لوگوں سے عذر کو دور کرنے کے لیے نازل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ حجت باز ہوتے، بحث و مباحثہ کے اندر ان کا جی بہت زیادہ لگتا ہے، تو ہو سکتی ہے یہ بات کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کتاب یا کوئی وحی پیغمبر پر نازل نہ کرتا تو لوگ یہ کہتے کہ اے اللہ ہم تو گمراہ ہوئے اس لیے کیونکہ تو نے کوئی چیز نازل نہیں کی، کوئی نصیحت کی بات ہم تک پہنچا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ نصیحت کی بات نازل کی گئی اسی لیے تاکہ لوگوں سے عذر کو دور کر دیا جائے کہ دیکھو اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تم پر حجت تام ہو چکی، اب اس کے باوجود تم نے نیکی کی نہیں، معلوم ہوا تم نے اپنے ہی پیروں پر اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی ماری۔ عذراً اور نذرا کا معنی میں آپ لوگوں کے سامنے سمجھا چکا کہ یہ نصیحت کی بات عذر کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح بعض لوگوں کے لیے مغفرت مانگنے کا ایک سبب ہوتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اور بعض لوگوں کو فقط یہ ایک وارننگ ہوتی ہے اور ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ دیکھو سدھر جاؤ وقت کے آنے سے پہلے، سدھر جاتے ہو تو بہت اچھا، اگر نہیں سدھرو گے تو ایک دردناک عذاب کا سامنا تم کو کرنا ہوگا۔ پھر جواب قسم کے اندر قیامت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت ضرور بھی ضرور آنے والی ہے۔ اب شاید آپ لوگوں کو سوال ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 قسمیں کھا رہے ہیں ہواؤں کی، فرشتوں کی، اور ان 5 قسموں کو کھا کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، تو دونوں باتوں کے درمیان مناسبت کیا؟ اللہ اگر چاہتا تو چاند کی قسم کھا سکتا، سورج کی قسم کھا سکتا، اپنی ذات کی قسم کھا سکتا، اپنے پیغمبر کی قسم کھا سکتا، اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناجائز نہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر قیامت کو ثابت کرنے کے لیے ہوائیں اسی طرح فرشتوں کی قسم کھائی، تو اس کے اندر ایک حکمت ہے، اور ایک حکمت پر تو ہم مطلع ہوئے، پتہ نہیں کتنی حکمتیں اس کے اندر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جاننے والے۔ حکمت یہ ہے کہ دیکھو ہوا بسا اوقات تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو بسا اوقات اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہوا اعتدال کے ساتھ آتی ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور اسی طرح بہت سی چیزوں کے لیے ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ زور سے آندھی بن کر اگر چلے، طوفان بن کر چلے، تمام چیزوں کو اکھاڑ دے، پھینک دے، جیسے کہ بسا اوقات ہواؤں کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے، تو اس میں نقصان ہے یا نہیں؟ تو ہوا سے جس طرح فائدہ ہوتا ہے اسی طرح نقصان ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کے اندر بھی بعض لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی تو، اور بعض لوگوں کو نقصان ہوگا اگر انہوں نے گناہ کا کام کیے ہوں تو۔ اسی طرح فرشتوں کے ذریعے سے نفع بھی ہوتا ہے
اور فرشتوں کے ذریعے سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ رحمتیں نازل کرنے والے بھی فرشتے، عذاب نازل کرنے والے بھی فرشتے۔ تو فرشتوں سے فائدہ بھی ہوتا ہے، فرشتوں سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کے اندر بعض لوگوں کو فائدہ ہوگا تو بعض لوگوں کو نقصان ہوگا، یہ ہے مناسبت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر ہمارے سامنے کھینچا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو قیامت کا دن اتنا ہولناک اور خطرناک ہوگا کہ اس دن مستقل طور پر ستارے بجھا دیے جائیں گے۔ اب بجھتی تو وہ چیز ہے جس کے اندر روشنی ہو، جس کے اندر روشنی ہو وہ بجھے گی۔ یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے قرآن کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے، قرآن کا حق ہونا اس آیت کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے۔ یہاں پر مضمر طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ ستاروں کے اندر روشنی ہے۔ دیکھو چاند جو ہے نا، اس کی روشنی نہیں ہوتی، یہ جو روشنی اپنے اندر سے ظاہر کرتا ہے نا وہ دراصل سورج کی روشنی ہوتی ہے، عکاسی کرتا ہے، یہ اس کی خود کی روشنی نہیں ہوتی۔ لیکن چاند جیسا معاملہ تمام ستاروں کا نہیں۔ آج کل سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ستارے جو ہوتی ہیں نا، نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے سے وہ خود اپنی روشنی پروڈیوس کرتے ہیں، ان کی بذات خود ایک روشنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ستاروں کو بجھا دیا جائے گا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ستاروں کے اندر روشنی ہے۔ آج کل سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے سے ستاروں کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات ایک امی پیغمبر 1400 سال پہلے بیان کر گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے نا کہ یہ قرآن دراصل ایک ایسی ذات کی طرف سے ان پر نازل ہو رہا تھا جو علیم بذات الصدور ہے، تمام چیزوں کو جاننے والے۔ ایسا تو قرآن کے اندر میرے عزیزوں بارہا ہوا ہے، کثیر مقدار میں ہوا ہے۔ آپ کو ایک اور مثال دوں میں، سورہ روم کی پہلی آیت، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یہ قرآن کے اندر ہے۔ اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ روم اور فارس کے درمیان جنگ ہوئی، فارس نے رومیوں کو شکست دے دی۔ رومیوں کا شکست خوردہ ہو جانے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ چند ہی سالوں میں رومی لوگ واپس فارس والوں پر غالب آ جائیں گے، اگرچہ ان کو ابھی فارس والوں کی طرف سے ایک بہت زبردست اور خطرناک شکست ہوئی ہے۔ یعنی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رومی لوگوں کو شکست ہوئی تھی فارس والوں کے ہاتھ پر۔ فارس والوں نے جب رومی لوگوں کو شکست دی تھی نا، اتنی خطرناک شکست کہ کوئی چانس نہیں اس بات کا کہ رومی لوگ واپس کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن شکست کھانے کے وقت یہ آیت ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ چند ہی سالوں کے اندر رومی لوگ واپس فارس پر غالب آئیں گے۔ عیسائی مورخ ایڈورڈ گبن یہ کہتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اس وقت رومی لوگوں کا فارس والوں پر واپس غالب ہونا، ان کا شکست خوردہ ہو جانے کے بعد، اس سے زیادہ بعید از وقوع کوئی خبر تھی نہیں۔ کسی کے دماغ کے اندر یہ بات تھی نہیں کہ اتنی خطرناک شکست کھانے کے بعد رومی لوگ واپس غالب آئیں گے اور جیتیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب ایک چیز کی خبر دے دے تو پھر وہ چیز اسباب اور وسائل کی محتاج نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خبر دی، میرے عزیزو 9 ہی سال کے اندر روم والے واپس فارس والوں پر غالب آ گئے۔ اللہ کی یہ آیت حرف بحرف صادق آئی اور پوری ہوئی، اور اتنی خطرناک شکست ہوئی نے فارس والوں کو کہ میں کیا بتاؤں کہ اس وقت جو فارس کا بادشاہ تھا نا خسرو، جب روم والے اس پر غالب آ گئے نے تو یہ یہاں وہاں بھاگنا اس نے شروع کر دیا تھا اور خوب ڈر گیا تھا، جسم کے اندر ایک عجیب بے کسی اس کو معلوم ہوئی۔ اس کا لڑکا شیروے، اس نے خود اپنے باپ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اس نے خسرو کو لیا اور تہ خانے کے اندر اس کو بھیج دیا۔ 5 ہی دن کے اندر خسرو کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ بادشاہ جو ایک زمانے پر اتنا شاندار تھا کہ روم والوں پر غالب آیا تھا، لیکن تہ خانے کے اندر خود اس کے بیٹے شیروے نے بغاوت کی، اس کو بند کر دیا۔ 5 دن کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ پھر بھی ان کی سلطنت اتنی کمزور، اتنی بودا ہو چکی تھی کہ 8 ماہ تک شیروے نے حکومت کی۔
8 مہینوں کے اندر اندر کسی نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح 4 سال کے اندر اندر 9 بادشاہ ان کے تبدیل ہوئے۔ اتنی خطرناک شکست کہ 4 سال کے اندر 9 بادشاہ ان کے تبدیل ہوئے۔ پھر قباد ثانی نے آ کر صلح کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معجزہ ہے کہ اللہ نے یہ بات بتا دی تھی۔ ادھر بدر کا وقت تھا، بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کو رمضان کے مہینے کے اندر فتح یابی نصیب ہوئی تھی کہ ان کو خبر آتی ہے کہ روم والے بھی اسی طرح فارس والے پر غالب آ گئے۔ اسی طرح ایک اور آیت قرآن کے اندر کہ اگر اس کو ہم حقیقی طور پر دیکھیں نا تو یہ ہمارے سامنے بالکل واضح کر دیتی ہے اس بات کو کہ یہ قرآن من جانب اللہ کی طرف سے، بندے کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے اندر ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، کیونکہ خود مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے شہر سے نکالا تھا۔ حضور کی پیدائش وہاں پر ہوئی تھی، حضور کو مکہ سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن جب اپنوں نے ہی ان کو نکالا تو حضور کو بہت تکلیف ہوئی۔ مقام جحفہ سے جو راستہ نکلتا ہے نا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے مکہ چھوڑ کر، کہ اللہ نے تسلی دینے کے لیے حضور کو یہ آیت نازل فرما کر کہا کہ اے نبی، قرآن کو تم پر لازم ہم نے کیا ہے، تم فکر مت کرو۔ آج تم مکہ سے نکل رہے ہو، تم کو بہت زیادہ غم ہو رہا ہے، لیکن ہمارا وعدہ ہے یہ کہ ہم واپس تم کو مکہ میں لوٹائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اب زمانہ تو ایسا تھا کہ حضور مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ حضور اپنے اختیار سے جا رہے ہوں، حضور کو نکالا جا رہے ہیں۔ کتنا ظلم و ستم حضور پر ہوتا تھا، حضور کے صحابیوں پر کتنا ظلم و ستم ہوتا تھا، لیکن حضور ہمت نہیں ہارتے۔ بالآخر حضور کو مکہ سے نکالا گیا، اور اتنی خراب حالت تھی کہ اب مکہ کے اندر رہنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے یہاں پر وعدہ ہو رہا ہے کہ تم کو ایک نہ ایک دن مکہ کے اندر واپس لوٹا دیا جائے گا۔ سن ہجری 7 کے اندر حضور نے مکہ آ کر عمرہ کیا۔ کوئی دشمن حضور کے سامنے آ نہ سکا، بنداس طریقے سے حضور نے عمرہ کیا۔ سن ہجری 8 کے اندر مکہ کو فتح کیا، مکہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ مکہ جس نے 8 سال پہلے حضور کو دھکے دے کر اپنے آپ سے نکالا تھا۔ پھر سن ہجری 10 کے اندر حضور واپس مکہ آتے ہیں، حجۃ الوداع قائم کرتے ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ تو یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے جو قرآن کی حقانیت کی صدا لگاتے ہیں۔ آگے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب آسمان کو چیر دیا جائے گا اور پہاڑ ریزے ریزے کر دیے جائیں گے اور تمام رسولوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا، قیامت کے میدان کے اندر تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا، اس لیے تاکہ ہر رسول اپنی اپنی امت پر گواہی دے کہ میری امت نے کیا میری بات مانی یا میری بات نہیں مانی۔ تو جن لوگوں نے اپنے نبی کی بات نہ مانی ہوگی، رسول اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور جن لوگوں نے بات مانی ہوگی رسول اس کے حق میں بھی گواہی دیں گے۔ تو گواہی دینے کے لیے یہ اجتماع ہوگا۔ پھر آگے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی طرح جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ہم ان کو بھی چلتا کر دیں گے۔ یعنی جس طرح پچھلے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہلاک ہوئے، عاد، سمود، فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دھمکی دے رہے ہیں کہ دیکھو حضور کو بہت زیادہ تکلیف مت دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستاؤ مت۔ جس طرح پچھلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں تم کو ہلاک کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، میں تم کو ایک چٹکی کے اندر ہلاک کر سکتا ہوں، لہٰذا ہدایت کے اندر آنا اور صحیح راستہ قبول کرنا ہی زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ مجرم لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلوک ایسا ہی ہوتا ہے۔ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے۔ بخاری کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ سجدے کے اندر جاتے ہیں کہ بعض بدماش قسم کے لوگ ابو جہل کے ساتھی عقبہ ابن ابی معیط، یہ سب کعبے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی کسی دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ کون ہے وہ بہادر شخص
جو فلاں قبیلے کے اندر جو موجود اونٹنی کی اوجری ہے نا وہ ہمارے پاس لائے اور اس محمد کی گردن پر رکھ دے۔ عقبہ ابن ابی معیط کھڑا ہوتا ہے، نالائق بدماش، وہ فلاں قبیلے کے اندر جاتا ہے، جو غلاظت اور ناپاکی ہوتی ہے وہ لے آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں نا تب وہ غلاظت حضور کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز پاکی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نا، غلاظت اوپر ڈال دی، اور وہ بھی اتنی بھاری غلاظت کہ حضور اپنا سر سجدے سے اٹھا ہی نہیں پا رہے تھے، بے چین ہو گئے تھے، حضور کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اتنے میں ابو جہل اور اس کے جو ساتھی لوگ تھے جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے سب کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں وہاں پر ہی تھا، سب منظر دیکھ رہا تھا، لیکن یہ گھنڈے لوگ اتنے زیادہ تھے نا کہ آگے بڑھ کر حضور کی مدد کرنے سے میں عاجز ہو گیا تھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہے، اور وہ دیکھ کر ابا ابا کہہ کر آتی ہے، اور وہ غلاظت اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پاک صاف کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ عقبہ ابن ابی معیط ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر تھے کہ اس نے ایک کپڑے کا پھندا حضور کے گلے پر رکھ دیا اور اس طرح دبایا اس نے کہ حضور سجدہ کر رہے تھے لیکن کپڑے کے پھندے کی وجہ سے نہایت تکلیف۔ تب حضرت ابو بکر صدیق درمیان میں آئے اور انہوں نے کہا، ارے بھائی مار دو گے تم ایسے شخص کو جو فقط یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہاں پر ایسے لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غلط رویہ اختیار کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ ذوالمجاز مجاز کا بازار لگتا تھا نہیں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، بس ایک کلمہ تمہیں کہنا ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بازار کے اندر حضور یہ صدائیں لگاتے تھے، کوئی حضور کی بات مانتا نہیں تھا، اور کہاں سے مانیں گے؟ کیونکہ اگر حضور کی بات یہ لوگ مان لیتے تو ان کی سرداری چلی جاتی ہے، ان کے ایگو پر بات آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صدائیں لگاتے تھے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں یہ سب منظر دیکھ رہا ہوں، اور دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی حضور کے پیچھے ہے کہ حضور دعوت جب بھی دیتے ہیں نا تو یہ زور سے ایک پتھر مارتے ہیں، اور وہ پتھر حضور کی پنڈلیوں پر لگتا ہے، ایری پر لگتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں آتی۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ حضور کی پنڈلی اور ایڑیاں پوری کی پوری خون آلود ہو گئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعوت دیتے۔ یہ جو آدمی جو پتھر پھینک رہا تھا نا حضور پر، وہ کون تھا معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا عبد العزیٰ ابو لہب، جس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے بد دعا اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب۔ سگا چچا، اس کو تو مدد کرنی چاہیے تھی، رشتہ داری کو سامنے رکھنا چاہیے تھا، لیکن رشتہ داری کو پس پش ڈال کر اتنی خطرناک تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا تھا کہ پتھر بھی اتنے خطرناک کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیر خون والے ہو جاتے تھے۔ یہ ابو لہب اتنا بدماش قسم کا آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود بالکل بھی دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی نرمی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم اور دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح اس کے دونوں لڑکوں کے ساتھ کروایا تھا۔ ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے ایک بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہوا، تو حضرت رقیہ کا نکاح ابو لہب کے ایک بیٹے عتبہ کے ساتھ ہوا۔ ابو لہب جب دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آگے بڑھ رہا ہے تو اس نے فوراً اپنے بیٹوں کو حکم دے دیا کہ اگر مجھ سے محبت ہے نہیں تو اس کی دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دو۔ دونوں لڑکے اپنے باپ کی بات مان کر انہوں نے حضرت ام کلثوم اور رقیہ کو طلاق دے دی۔ ایک باپ کے دل پر کتنی زیادہ تکلیف آتی ہوگی کہ ایک بیٹی کی طلاق کا مسئلہ بھی نہیں، دونوں بیٹیاں میرے لائے ہوئے دین کی وجہ سے اس طرح بے شوہر ہو گئی، اب ان کا خرچہ کون سنبھالے؟ اب میں ان کا نکاح کس کے ساتھ کرواؤں گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اندرونی تکلیفیں تھیں
ان میں سے ایک تکلیف ہے۔ 3 سال پھر مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بوائکاٹ بھی ہوا، معاشرتی تعلقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بند کرا دیے گئے، باقاعدہ سودے بازیاں ہوتی تھی۔ حضرت ابو طالب جو ہوتے تھے نا، ان کو مشرکین خط بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ ولید ہے نا، ولید، اس کا بیٹا عمارہ نہایت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے اور محنتی بھی ہے، ایک کام کرو تم یہ لے لو، اس کو تمہارا لڑکا بنا لینا، خوب تمہارا کام کرے گا، تمہارا نام آگے بڑھائے گا، دھندے کے اندر بھی مدد کرے گا تمہاری، اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں اور سب کے سامنے سر عام ہم اس کا قتل عام کریں۔ اس طرح ابو طالب کے ساتھ ڈیلنگیں ہوتی تھی۔ پھر جب حضرت ابو طالب نے منع کر دیا کہ یہ تو میرا خون ہے، میرے بھائی کا لڑکا ہے، میں اس کو تمہارے حوالے کر نہیں سکتا، تو معاشرتی تعلقات 3 سال تک ان کے ساتھ بند کر دیے۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جتنے بھی تھے نا، سب کو شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا، منحصر کر دیا گیا، نہ ان کی لڑکیوں کے ساتھ کسی کو نکاح کرنے کی اجازت ہوتی، نہ ان کے ساتھ کوئی سودا کرنے کی کسی کو اجازت ہوتی، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنے کی کسی کو اجازت ہوتی۔ یہ لوگ بھوک کے مارے یہاں وہاں پھرتے تھے، کوئی باہر سے کوئی قافلہ اور مسافر آتا کچھ سامان لے کر تو دوڑ کر جاتے تھے اس کے پاس کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، لیکن ابو لہب وہاں پر بھی پہنچ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ پر تم کوئی مال فروخت مت کرو، تو وہ پھر مال دیتے بھی نہیں تھے، تو پھر مجبوراً ان لوگوں کو بہت سی مرتبہ چمڑا کھانا پڑتا تھا، پتے کھانے پڑتے تھے، اور اسی طرح جو نباتات گھاس پھوس ہوتی ہے نا وہ کھانا پڑتا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے ان کو جو واش روم بھی ہوتا تھا وہ بکریوں جیسا واش روم ہوتا تھا، یعنی بکریوں کو جو غذا ملتی ہے نا گھاس پھوس، اس کی وجہ سے ان کو کس طرح واش روم ہوتا ہے، اس طرح ایسے لوگوں کو اس طرح کا واش روم ہونا شروع ہو گیا سادی غذا کھا لینے کی وجہ سے۔ تو یہ تھی سب تکلیفیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اس امت کے لیے برداشت فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو ان لوگوں کو ستا رہے تھے دھمکی دینے کے لیے یہ آیت نازل کرتے ہیں کہ دیکھو پچھلے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، اسی طرح تم کو ہلاک کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم کب ہلاک کر کے رکھ دیں گے نہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح جو بھی لوگ امت کے اندر آگے ظلم کرنے والے ہوں ان کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو چھوڑے گا، نہیں، اگر ظلم ان لوگوں نے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی طریق سے ان کو اپنے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے کہتے ہیں کہ بڑی تباہی ہے اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ حقیر پانی سے یہاں پر مراد منی ہے۔ منی کو حقیر کیوں کہا؟ اس لیے کہ ناپاک ہے۔ بہت سے ائمہ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، اور ان کی دلیل اس سلسلے میں یہ ہوتی ہے کہ اس مادے سے نبی لوگ پیدا ہوئے، اگر یہ ناپاک ہوتا تو پھر نبی لوگ اس سے کس طرح پیدا ہوتے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ دلیل بالکل بے بنیاد اور کھوکھلی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ ناپاک مادہ اس وقت ناپاک رہتا ہے جب تک کہ اس کی خلقت کے اندر تبدیلی نہیں آتی، جب تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر وہ تو پاک ہو جاتا ہے، تو پھر نبی اس طرح پیدا ہو سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خود قرآن کے اندر اللہ نے اس منی کو حقیر پانی کہا، معلوم یہ ہوا کہ یہ ناپاک ہے، اگر یہ پاک ہوتا تو اللہ اس کو حقیر نہ کہتے، معلوم ہوا منی جو ہے یہ ناپاک ہے، اگر یہ کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو اس کو پاک صاف کرنا ایک مسلمان پر بہت ضروری اور واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نطفے کو ہم نے ایک مضبوط اور محفوظ جگہ کے اندر رکھ دیا، اس سے مراد مادر رحم، ایک وقت متعین کے لیے، اور وہ متعین وقت ولادت کا وقت ہے، یعنی منی کا نطفہ عورت کے رحم کے اندر رہتا ہے ولادت تک کے لیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کئی تبدیلیاں کرتا ہے، اور پھر وہ ایک جیتا جاگتا انسان بنتا ہے، اور پھر وہ شرمگاہ سے باہر نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح تمہاری صورت، دیکھو تو صحیح تمہارا نقشہ، تمہاری آنکھیں دیکھو، تمہارا جسم دیکھو، کتنا زبردست توازن ہم نے پیدا کیا۔ کیا اتنا بہتر توازن پیدا کرنے والا رب کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟
جب میں ہی تمہارا رب ہوں، تمہارے جسم کے اندر توازن جب میں نے ہی پیدا کیا ہے، تو اس صورت میں تمہیں تو میری عبادت کرنی چاہیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بے انتہا حقوق ہم پر ہیں اس کی ادائیگی بھی اس صورت میں ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر ایک اور زبردست بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے نطفے کو مادر رحم کے اندر رکھا، جو مادر رحم ایک محفوظ جگہ ہے۔ سورہ زمر کے اندر ہے کہ وہ اس طرح محفوظ ہے کہ ہم نے اس کو 3 پردوں کے اندر رکھا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ تو یہاں پر ہے کہ مادر رحم ایک محفوظ جگہ ہے، اور سورہ زمر کے اندر ہے کہ وہ محفوظ اس طرح ہے کہ ہم نے اس کو کتنے پردوں میں رکھا؟ 3 پردوں میں رکھا۔ ایک کا نام ہے ایکٹوڈرم، ایک کا نام ہے میسوڈرم، اور ایک کا نام ہے اینڈوڈرم۔ ایکٹوڈرم یہ شروع میں ہوتا ہے، اس کے بعد درمیان میں میسوڈرم ہوتا ہے، اور پھر آخر میں اینڈوڈرم ہوتا ہے۔ ان کے فوائد ہیں، ایکٹوڈرم سے کھال بنتی ہے، اسی طرح ایکٹوڈرم سے یہ جو نسیں ہیں وہ بنتا ہے۔ میسوڈرم سے پٹھے بنتے ہیں، مسلز بنتے ہیں، ہڈیاں بنتی ہیں، شرمگاہیں بنتی ہیں، اور اینڈوڈرم جو ہے اس سے پھیپھڑے بنتے ہیں، لیور بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ اور مضبوط کہا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ان 3 پردوں میں سے ایک بھی پردہ نہ ہونے تو انسان کی تخلیق ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری تخلیق کے اندر اتنا زیادہ دھیان رکھنے والے ہم ہیں، ہر چیز اور ہر باریک چیز کو ہم نے رکھا، تمہارے اندر عیب نہیں، تو تمہیں ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا ہمیں بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا سچا پکا عاشق اور عامل بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کو خوب قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض مت ہو۔ اے اللہ بڑی راتیں ہیں، اور یہ راتیں بڑی بابرکت اور مبارک ہیں۔ مولا کریم ان راتوں کے اندر ہماری مغفرت فرما دینا، جو یہ عبادت ہوئی ہے اس کو خوب قبول فرمانا، اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے ذہنوں کو روشن کر دے، جسم کے اندر مولا کریم روحانیت سے ہمیں مالا مال کر، اور نورانیت سے ہمیں مالا مال کر۔ مولا کریم ہماری روحوں کو پاکیزہ بنا، ہماری روحوں کو پاک صاف بنا، اور اے اللہ جتنی بھی عبادتیں ہم سے ہوتی ہے اے اللہ ان کو بھی تو پاک صاف بنا کر ان کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور کر کے مولا ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض مت ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔